کی جائے کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ میری نظر و نیاز دینے کو سن رہا ہے، میں احرام باندھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بیت اللہ کا سفر کر رہا ہوں تو اس سفر کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی جامع تعریف ہے جو عبادت کی تمام اقسام پر محیط، اور یہ قرآن کے عین مطابق اتنا شرح صدر ہے نا ہمارا اس تعریف پر، اتنا شرح صدر ہے نا کہ اگر کوئی آدمی ہماری اس تعریف سے نالاں ہو، حیران ہو کہ یہ زیادتی ہے، تو کل میدان معاشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے گریبان پہ ہاتھ رکھے اور گریبان پہ ہاتھ رکھ کے کہے مولا یہ کھڑا ہے، اس نے عبادت کی اور الہ کی یہ تعریف کی تھی، اس کو پوچھ اس نے یہ تعریف کہاں سے کی تھی؟ میری دلی تمنا ہے، میری دلی آرزو ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھ سے کوئی الہ کی یہ تعریف پوچھے اور میں رب کے سامنے الہ کی یہ تعریف کروں، دلی تمنا۔ میں وہاں قرآن کی آیتیں پڑھوں اور رب کے سامنے پڑھوں کہ مولا اس صورت میں اس صورت میں اس صورت میں تو نے الہ کا یہی مفہوم بیان کیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، پھر میں اس پر قرآن پاک کی آیتیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا بیان کیا؟ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں یا دو میں سے ایک، جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میں اسے پکار رہا ہوں تو میری پکار کو سن رہا ہوں، میں نظر و نیاز دے رہا ہوں تو میری نظر و نیاز سے وہ واقف ہے، میں بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا کی وہ مختار کل ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی تعظیم کروں گا خوش ہوگا، خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا، برکتیں دے گا۔ اگلی بات میں کہوں تو شاید اس سے بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں، اور اگر میں نے 11ویں نہ دی نا تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے، وہ نقصان پہنچانے پر قادر، پھر بے برکتی ہو جائے گی، بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کر آپ جو تعظیم بھی کریں گے وہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ بس صرف اس میں ایک استثناء کر رہا ہوں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک بیت اللہ کا طواف ایسی عبادت ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہو یا نہ ہو، یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے بغیر کسی کے سامنے جھکتا ہے پھر بھی غلط، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کا طواف ہو جائز نہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی قرآن پاک کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سورہ ذرا آل عمران کھولیے، صفحہ نمبر ہے 46۔ صفحہ نمبر 46۔ سورۃ آل عمران
اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے دعویٰ پیش کیا اللہ لا الہ الا اس کائنات میں میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دعوے صورت. پھر اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، زبردستی نہیں منواتے، ڈنڈے کے زور سے اپنی بات نہیں منواتے. منوانا چاہے تو منوا سکتا ہے. مثلا کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جانا چاہے، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے لیے جائے، اللہ اسے اندھا کر دے، کر سکتا. فالج گرا سکتا. اللہ کہتا ہے میں نہیں. اس طرح دعویٰ پیش کروں گا دلائل سے. دلائل کی 3 قسمیں: عقلی، نقلی، وحی. اس دعوے پر اللہ نے سب سے پہلے عقلی دلیل پیش کی. میرے سوا الہ کوئی نہیں. اس کی دلیل یہ ہے الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو. عقلی دلیل. جس پہ موت آ جائے وہ الہ بننے کے لائق ہو. القیوم، خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے. یہ دوسری دلیل آ گئی. یہ دوسری دلیل آ گئی. نزل علیک الکتاب بالحق، یہ دلیل وحی آ گئی. دلیل وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے نبی سے اس دعوے کی وجہ سے کیوں لڑتے ہو؟ میرے نبی کو کذاب، مجنون، ساحر، شاعر، دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ جو بات میرا نبی کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ میری وحی سے کہہ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی. نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل، یہ ہو گئی دلیل نقلی. اللہ نے تورات اور انجیل کی بات کو قرآن میں نقل کیا. یہ اللہ دلیل نقلی کیوں دیتے ہیں؟ جب مشرکین کہتے تھے نا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، پہلے کسی دین میں ہم نے یہ بات نہیں سنی جو بات یہ نبی کہنے لگا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی. اللہ نے فرمایا نہیں، تورات اور انجیل میں بھی ہم نے اسی مسئلے کو بیان کیا. اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا لا الہ الا. تو یہ تینوں دلیلیں تھیں. پہلے دعویٰ پیش کیا، کہاں سے شروع کیا سورت کو؟ اللہ لا الہ الا ہو. اس پر اللہ نے تینوں دلیلیں دے دی. آگے آئیے آیت نمبر 5 پہ، سورت آل عمران کی آیت نمبر 5. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر مخفی نہیں، اللہ پر پوشیدہ نہیں، کوئی چیز بھی زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. کون سی صفت آ گئی؟ میں تو آپ کو پڑھا چکا ہوں. الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ 2. صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. وہ 2 نظریے جس کو میں نے کہا تھا، 2 نظریے، 2 صفتیں. چلو تھوڑا سا پھر پیچھے چلتے ہیں. 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں. سمجھ رہے؟ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں، اب الہ کی. عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ مختار کل ہونا، جو دل میں آئے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. عالم الغیب ہونا صفت الہ کی،
مختار کل ہونا صفت الہ کی. جس کو عالم الغیب سمجھ لیا نا اسے کیا مان لیا؟ بولو. میں تو قرآن کے رنگ میں بات کروں گا. اگر اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہتے ہیں نا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اور اگر یہ کہتا ہے کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ زبان سے پڑھتا رہے لا الہ، اور اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانے. علم غیب تو صفت کس کی تھی؟ الہ کی. تو کسی کو عالم الغیب مان لیا تو اسے کیا مان لیا؟ یہ جو میں نے بات کی نا زبان سے کہے یا نہ کہے، اس پر میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے وہ جان بوجھ کے آپ کو وہ جگہ نہیں دکھائی، اس کو میں نے چھوڑ دیا. سورۃ توبہ نکالی، یہ جگہ رہنے دیں، ابھی اس کو میں نے بیان کرنا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے. ذرا صفحہ نمبر مجھے بتائیں. ہاں یہ ہے جی صفحہ نمبر 173. سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 30. اس جگہ کو ذرا غور سے سننا ہے، خدا کے لیے اس پر ذرا توجہ کرنا. بالکل آخری لفظ ہے جی صفحے کا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اربابن کا کیا معنی؟ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یہ آیت ہے جی قرآن پاک کی. مشہور سخی ہے حاتم طائی، یہ عیسائی تھے. ان کے بیٹے کا نام ہے عدی ابن حاتم. یہ کئی جنگوں میں لشکر اسلام کے خلاف سپہ سالار بن کے آیا تھا. بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا. عدی ابن حاتم یہ چونکہ عیسائی مذہب سے آیا تھا، اس نے یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. میں عیسائی رہا ہوں، ہم عیسائیوں میں سے تو کوئی بھی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا. ہم عیسائیوں میں سے تو کوئی بھی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا. تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. عدی ابن حاتم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں عیسائی رہا ہوں، عیسائیوں کا رہنما رہا ہوں، ہم نے تو اپنے مولوی اور پیروں کو کبھی رب نہیں کہا، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے اسے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل. اور جس چیز کو تمہارے پیر اور علماء حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل. میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا. تم سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، لیکن حلال حرام کرنا یہ صفت کس کی ہے؟ رب کی.
تو جب وہ اپنے علماء اور پیروں کے کہنے پر حلال حرام مان لیتے تھے تو میرے آقا نے فرمایا یہی مانا ہے رب. زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے. زبان سے چاہے کوئی کسی کو الہ کہے یا نہ کہے, الہ والی صفت اگر اس نے کسی میں مان لی تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا, چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. اب آئیے سورت, یہ تو میں نے اس پر دلیل پیش کی کہ وہ کہتے ہیں ہم کوئی انہیں الہ مانتے ہیں, ہم کوئی انہیں الہ کہتے ہیں, الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں. کون صفت آ گئی؟ بولو ذرا زور سے بولو. عالم الغیب هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شاباش, کون صفت آ گئی؟ متصرف ہونا, قادر ہونا, مالک ہونا, مختار ہونا, جس طرح چاہے کرے, اس کو بڑی قدرتیں حاصل ہیں. وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے. جن کے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ ذرا نظر قرآن کی طرف جھکائیں جی. واہ, یہ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی. عالم الغیب میں ہوں, زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں. مختار کل, قادر بھی میں ہوں. یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آگے کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو تسلیم کرو. لا الہ الا ہو, پھر میرے سوا الہ بھی. معلوم ہوتا ہے یہ دو صفتیں الہ کی, تبھی تو اللہ نے شروع میں بھی اللہ لا الہ الا ہو اور اس کو ختم کیا تو پھر اللہ نے نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو. ایک جگہ اور دیکھیں گے جی, سورۃ طٰہٰ پہ آئیے جی, صفحہ نمبر ہے 282. آیت نمبر ہے 6. سورۃ طٰہٰ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے, جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے, جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے. وما تحت الثری, اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی والے, وہ اسی کا ہے, لہو اسی کا ہے کہتے ہیں کس معنی میں؟ خلقن و ملکن و تصرفن و اختیارن و تدبیرن و احیان و اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے, ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے, تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے, اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے, تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے, زندہ کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے, اور مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے. اسی کا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں مابین گیلی مٹی کے نیچے ہے سب کا مالک وہی ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل, مالک ہے, سب چیز میری ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تو زور سے بات کرے, تو زور سے پکارے,
زور سے بلانے